تو ان والدین کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، اور ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، خاص کر عورتیں جوڑے پہ مرتی ہیں۔ اگر اپنے بچے کو قرآن کریم تم جو ہے پڑھا دو تو اے عورتوں تمہیں قیامت کے میدان میں ایسا جوڑا، اے ماؤ ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ تو دنیا کی ساری دولتیں مل کر جو اس جوڑے کی قیمت کو نہیں چکا سکتے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اب علماء کرام نے آپ کو عصر کے بعد میں قیمتی باتیں بتا دی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اگر اہل قرآن کا مقام جاننا ہے تو فرشتوں سے پوچھو کہ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے پر کیوں بچھاتے ہو۔ ان کا مقام تو وہ مچھلی سے پوچھو جو سمندر میں غوطہ زن ہے، وہ غوطہ زنی میں بھی اس اہل قرآن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، بلکہ چرند اور پرند بھی اپنی بولیوں میں عالم کے لیے، اہل قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ تم نے تو ایک حدیث بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھی ہے کہ سب سے پہلے مولوی جنت میں جہنم میں جائے گا، دوزخ میں سب سے پہلے مولوی جائے گا۔ ارے وہ ریاکار کاری کی بات ہے، اللہ اپنی شان دکھا رہا ہے، ورنہ اور روایتیں بے شمار ہیں۔ جس طرح آج یہ علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، حدیث بتاتی ہے قیامت کے دن سونے کا اسٹیج لگایا جائے گا جس پہ جو ہے چاندی کے قبے لگے ہوئے ہوں گے، زمرد یاقوت چڑھے ہوئے ہوں گے، سندس اور استبرق کی چادریں اور قالین ریشم اور دیباج کی قالینی بچھی ہوئی ہوں گی۔ علماء کرام سے کہا جائے گا جب تک میں لوگوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جاؤں تب تک تم اس ممبر پر جلوہ افروز ہو جاؤ۔ ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے جو ہے کہ ان کے اوپر علماء نے آپ کو اشارہ کیا، ان کے اوپر خرچ کریں۔ کتنا خرچ کریں؟ کتنا خرچ کریں؟ جتنا ایک وکیل پہ خرچ کرتے ہو۔ جب دنیا کے کیس میں پھنستے ہو تو وکیل پہ اوپر بے دریغ مال لٹا دیتے ہو اور جو ہے لاکھوں خرچ کر دیتے ہو، کیونکہ وہ دنیا کے مقدمے کا وکیل ہے۔ ارے یہ تو ان سے بھی بڑے وکیل ہیں، یہ تو دنیا نہیں قیامت کی سخت گھڑی کے وکیل ہیں، جہاں تیرا باپ تیرے سے منہ پھیر لے گا، جہاں ماں چہرہ چھپا لے گی، جہاں بیوی جبین پہ بچ چڑھا لے گی، جہاں پر بھائی تجھے دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت قرآن کا حافظ ان آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک ایک قرآن کا حافظ 10 آدمیوں کو جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوگا۔ یہ علماء کرام، علامہ عبدالشکور دین پوری نے لکھا، ایک عالم کی شفاعت پر 70 افراد وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کو پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بلکہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں رقم تراز ہیں کہ کل قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا، عابد چلا جا جنت میں، وہ رہا دروازہ کھلا، چلا جا جنت میں۔ ان علماء سے کہا جائے گا لا تدخلوا ای فی الجنہ، علماء کرام جنت میں داخل ہونے میں جلدی مت کرو، اشفعوا لمن تشاؤون، یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کی سفارش کرو جس کی چاہتے ہو۔ آج میں ایک عالم کی سفارش پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ ان کا مقام ہم کیا جانیں، اس لیے یہ آپ کے محسن ہیں، ان کے اوپر تانا نہ کسو۔ یہ محسن ہیں جنہوں نے 8000 میں آپ کی نسل کا ایمان بچایا ہوا ہے، یہ آپ کے محسن ہیں۔ کوئی 8000 میں بکریوں کا چرواہا نہیں ملتا، 8000 میں کوئی کھیت میں کام کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ وہ انبیاء کے وارث اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جنہوں نے کم تنخواہوں میں آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اور مولانا ارشد صاحب فرما رہے تھے، جن کو ہم پیار سے مدنی ثانی بھی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے آرمی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، بی ایس ایف پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، ہندوستان اپنی سرکشا کے لیے کتنا آرمی پہ خرچ کرتی ہے، دیش کی حفاظت کے لیے خرچ کرتی ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ حفاظت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ آرمی والے، بی ایس ایف والے وطن اور ہندوستان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اگر وطن کے پاسدار ہیں، چوکیدار ہیں، تو یہ علماء
علماء کرام دین کے محافظ اور دین اسلام کے سپاہی ہیں. اب اندازہ لگا لو ان سپاہیوں کی بھی کیا تنخواہیں ہونی چاہیے. بے دریغ لٹایا کرو. جو اللہ سے لینا ہے بغیر گنے، اسماء گن کے خرچ کرے گی تو وہ بھی گن کے دے گا. عثمان نے کہا جب ایک سائل نے سوال کیا لیکن بات سنی کہ وہ اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کی بندی رات کو تو نے جو ہے دیے میں بٹ موٹی ڈال دی تھی، وہ سارا تیل پی گئی. خدا کی بندی اگر پتلی بٹ ڈالتی تیل کم خرچ ہوتا. وہ مانگنے والا وہیں سے واپس چلا گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا کہ ان کے اندر کے راز مت سن، جا کے سوال کر کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں اللہ کے واسطے میری مدد کرو. جب دوبارہ یہ سائل آتا ہے حضرت عثمان نے جو ہے 2 اونٹ بھر کے کھجور اور بنور کے بورے بھر کے پنیر کے دے دیے. تو وہ کہتا ہے حضرت میں پہلی بار بھی آیا تھا، آپ تو بیوی سے جھگڑ رہے تھے کہ بٹ موٹی کیوں ڈالی، تیل زیادہ پی گئی، میں سمجھ رہا تھا کنجوس آدمی کیا دے گا، میں تو واپس چلا گیا تھا. حضرت عثمان نے فرمایا ہم جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں بڑا پھونک پہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ لگاتے ہیں تو بے دریغ اور بے شمار لٹاتے ہیں. اس لیے کہ جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب اللہ ہم سے لے گا، اور جو ہم اللہ کے نام پہ لگا رہے ہیں اس کا حساب ہم اللہ سے قیامت کے دن لیں گے، یعنی اس کا اجر لیں گے، اس کا ثواب لیں گے. تو اس لیے جو ہے اب ان سارے اداروں کو مضبوط کریں. ایک ایک ادارہ علماء کرام اگر آپ کا تعاون ہو جائے، آپ جو ہے دل کھول کر اگر ان کا تعاون دو، آپ جو ہے بازو بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجھے یقین ہے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے اداروں کو یہی علماء کرام عظیم یونیورسٹیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیونکہ علماء کرام کے حالات نہیں ہیں، آپ کا تعاون نہیں مل رہا ہے. انسان کتنا بھی طاقتور ہو ہواؤں میں ہاتھ مارتا رہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجا کرتی. اگر آپ کا تعاون مل جائے